میرا خیال ہے بھٹا صاحب آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں، تو آپ اپنی بات سٹارٹ کریں، کچھ ویلکم، پھر آگے ایجنڈے کی طرف جائیں گے. تھوڑی تھوڑی بات 2 منٹ 5 منٹ کی کر لیں. پلیٹ فارم سے ثنا اللہ بھٹی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چلیں کوئی کسی چیز کا جو نئی چیز ہوتی ہے، ظاہر ہے ایک کہتے ہیں کہ روشن جھونکا ہوتا ہے ہوا کا، جس طرح آئی ہے یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور اتنے ستاروں کو، یہ ایک دو کی بات نہیں ہوتی، یہ ان کا جذبہ ہوتا ہے. جو لوگ یہاں پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اصل میں ان کے دل کی باتیں ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو لائیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں بے ربط ہو جاتی ہیں بات، لیکن وہ ہے کہ جذبے، ہم آپ کے جذبے کو سلام کرتے ہیں. آپ نے جو آغاز کیا ہے اس ویڈیو کا، تو اس سے دوستوں کی شکلیں نظر آ گئیں، آوازیں آ گئیں، ان کے جذبات کا اظہار ہوگا. جیسے جیسے یہ آگے چلے گا، آپ کا ایجنڈا میں نے ابھی دیکھا ہے، انشاءاللہ اس پہ فردن بات ہوگی. جیسے جیسے آپ کریں گے، آپ نے یہ چلانا آپ ہے، آپ نے ایسے ہی کرنا نا، یہ اینکر پرسن کے طور پر آپ نے جس سے کہنا ہے اس نے بات کرنی ہے، جو وہ بات وہ اپنے دل کی کرے گا. لیکن ظاہر ہے اس کا فارمیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی نقطہ اعتراض والا آتا ہے، تو پھر وہ تحمل سے بندہ سنتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی اسی سے چاہے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ بات جی ٹھیک ہے. تو مجھ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے بات کی ہے، اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے، کس ریفرنس میں کی ہے، یا کچھ بات کیا ہے، تو پھر وہ بات طے ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک کمیونٹی ہیں، گھر میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم کتنے لوگ ہیں، میرا خیال ہے آپ ٹوٹل جو ہیں ورکنگ لائبریرین، کیا خیال ہے جو ایکٹیو ہیں، چند ایک ایسے ہیں جن کا کوئی ڈیٹا نہیں مل رہا ہمیں، باقی جتنے بھی ہیں لوگ انشاءاللہ، اور اسی ماہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بھی ایسا لائبریرین ہے جو 17 میں ہے. ایک ایسا وقت تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ آتے تھے پرسنل 17، وہ پرسنل کہتے ہیں، ہوتا وہ 16 ہی تھا، یہ 17 کہا جاتا تھا. تو وہیں آئے اور وہیں گئے. چلے بڑے بڑے نام، عبد المجید خان ساجد صاحب دیکھیں کتنا بڑا نام ہے، ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے بہت کام کیا ایز اے سینئر. ان کا جذبہ دیکھیں 84 ایئر میں 90 پلس وہ ہو چکے تھے، تو تب بھی ان کا یہ جذبہ تھا کہ یار ان کو کچھ مل جائے، لائبریری کے کچھ کے لیے کچھ کر جائیں. ٹھیک ہے، جدوجہد میں کسی نے کوئی کمی نہیں کی، اپنے لیول پہ آ کر ہر بندے نے اپنی جگہ کام کیا. ہمیں بس میری صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ سینئر کا جو احترام ہے نا، وہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. میں یعنی کہ آگے چل کر انشاءاللہ جیسے بات چلے گی تو نذیر صاحب، میاں نذیر صاحب وہ واقعہ بیان کریں گے کہ بات ہاں جب اختلاف ہوتا ہے وہ اس وقت آپ کریں، ٹھیک ہے نا، وہ لیکن وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ دائرے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ان کو پتہ ہے میں نے ان کے ساتھ کیا میٹنگ ہوئی ہے، وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. تو میں کہتا ہوں پلیز آپ آگے بڑھائیں اس کو، جب جو بھی پوائنٹ آئے گا ہم بات کریں گے انشاءاللہ. جی 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 بھٹی صاحب. جی اقبال حسین اسد صاحب آپ بات کریں سر. یہ خوشایند بات ہے، آپ نے آغاز کیا، یہ آن لائن میٹنگ کا آغاز کیا، اچھی بات ہے. یہ سارے یہی کہتے تھے کہ یہ آئی ٹی کے حوالے سے پی سی ایل اے والے پیچھے ہیں. میں تو اب روز ان کے پیغامات اور گروپنگ کے میسیجز اور یہ دیکھ کے حیران ہوں کہ یہ رات کا کوئی لمحہ جو ہے نا یہ سوتے نہیں آئی، اور یہ مسلسل جو ہے نا اپنا آئی ٹی کا یوز جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری کتنی کمپیٹنسی ہے. آواز آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے بات کریں. تو یہ احسان صاحب نے جو ان کی تربیت کی ہے پی سی ایل اے کے ممبران کی آئی ٹی کے حوالے سے، یہ بڑی خوشائند بات ہے. اور یہ انہوں نے روش اختیار کر لی ہے کہ اپنا معافی ضمیر جو ہے نا وہ یہ اپنا آئی ٹی کے تھرو جو ہے نا ایک دوسرے کو کنوے کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ شب و روز، اور یہ اچھی خوشائند بات ہے. باقی یہ چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں، یہ اپنا کیا نام ہے رفیق شاہ صاحب نے جو بات کی ہے یہ اچھی بات ہے. سینئر کا جو ہے نا احترام ملحوظ خاطر رہے. وہ چھوٹا موٹا اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ سینئر کنیکٹڈ نہیں ہوتا. ایکچولی یہ بات ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو کرنٹ جو آفس بیرر ہیں تو ان کو چاہیے کہ تھوڑی بہت احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا برداشت
کا اظہار کر لیا کریں. بڑے جو ہے نا بعض اوقات جھڑک بھی لیتے ہیں, چھوٹی موٹی بات گھر کر بھی لیتے ہیں. فیملی کے اندر دیکھیں ہمارے بزرگ ہیں, والدین ہیں یا باقی جو ہے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, عمر کا تقاضا ہوتا ہے کوئی بات کر بھی لیتے ہیں, تو بڑے ہونے کے ناطے تھوڑا بہت جو ہے نا اس کو اگنور کر لینا چاہیے. چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کا احترام, اس حوالے سے جو ہے نا وہ معاملہ چلتا رہتا ہے اور یہ اچھی بات ہے. اس طرح مشاورت جو ہے نا چھوٹے سے بڑے سے, اور جو بہتر مشاورت ہوتی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں, اس میں ایسوسیشن کا بھی بھلا ہے, اپنی عزت بھی قائم رہتی ہے, بڑے کی عزت بھی رہتی ہے, اور یہ اس کا اسلامی نقطہ نگاہ کے تحت بھی اس کا حکم بھی ہے کہ آپ بڑے سے ضرور جو ہے نا مشورہ لیا کریں. تو اس حوالے سے یہ ایٹم وائز اب سلسلہ شروع ہوگا. یہ ظاہر طالب صاحب ہیں اور رفیق شاہد صاحب ہیں یا جو ہم ریٹائرڈ لوگ ہیں, تو ظاہر آپ کے حوالے سے اور اخلاص کے ساتھ پروفیشن کا اور جو بنیاد پڑی ہے یا جو سلسلہ آگے معاملہ بڑھتا رہتا ہے, ظاہر ہم بینیفیشریز تو نہیں ہیں, لیکن ہمیں ہمارے اندر ایک درد ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے اور خاص طور سے پی سی ایل اے ہی سارا جو ہے نا اس کو ہی کاپی کیا پورے پاکستان میں, چاہے یونیورسٹی والوں نے چاہے باقی والوں نے. تو سٹرکچر ہے, باقی معاملات ہیں, انکم ٹیکس کے تھے یا اور چھوٹے موٹے جتنے بھی ایشوز ہیں, نوٹیفائڈ لیٹرز ہیں یا جو بھی شروعات ہے معاملات ہیں, تو اس حوالے سے. اور اس کا قیام بھی پائنیئر ایسوسیشن ہے, یہ نئی ایسوسیشن نہیں ہے. اس میں ہمارے بڑے جیسے کہہ رہے تھے عبد المجید خان ساجد صاحب ہیں, فرخندہ لودھی صاحب ہیں, صاحبہ تھیں, اور کافی لوگ, سب نے اپنے اپنے وقت میں بڑا اچھا کردار اور اس میں جو ہے نا بڑا رول پلے کیا. لیکن نا کہاں کلیریکل سٹاف سے آغاز ہوا, اور جب یہ اپنا ٹیچنگ الاؤنس اور اس کے علاوہ گزٹڈ کی صورتحال بنی, پھر وہاں سے 16 پرسنل, اور الحمدللہ اب یہ کم از کم یہ پروفیشنل پی سی ایل اے والوں کو یہ کلک نہیں رہے گا کہ ہمارے پروفیشن اپنا پروموشن وائز ہم کسی سے ٹیچنگ کمیونٹی یا لیکچرر پروفیسرز کے ہم پلہ نہیں ہیں. الحمدللہ وہ جو ہے نا سارا جو ہے نا کمپلیکس وہ ختم ہو گیا. یا اب آگے آپ کا بڑھنے کا الگ سٹرکچر ہے آپ کا, اور آپ بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, تو ہماری تو دعائیں ہیں. صاحب ابھی تھوڑی سی مختصر بات کریں تاکہ سارے مل لیں, کیونکہ یہ ہماری 1 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے, اس سے زیادہ ہم آگے نہیں جا سکتے, تو ذرا سب کو بولنے کا موقع مل جائے. ٹھیک ہے, اب آغاز کریں. یہ اپنا باقیوں سے طالب بات کریں. صاحب سر آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شعر آپ سب دوستوں کی خدمت عرض کروں گا کہ پھولوں جیسے شہزادوں کو دل سے ویلکم کہتے ہیں, پھولوں جیسے شہزادوں کو دل سے ویلکم کہتے ہیں, خوشبوؤں کے دل دادوں کو دل سے ویلکم کہتے ہیں. تو بٹی صاحب نے ایک خوبصورت محفل کا اہتمام کر دیا ہے جی. بڑے دوست جو ہم سے بچھڑے ہوئے تھے ان کو ملا دیا ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے, دل باغ باغ ہو رہا ہے. تو یہ سلسلہ کنٹینیو رہنا چاہیے تاکہ جو ہے ایک دوسرے سے تعلق رہے کہ اے دوست کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا کم نہیں ہے ملاقات مسیح اور خضر سے. تو ہاں, تو یہ سلسلے اگر چلتے رہیں گے تو یہ ہمیں بڑھاپے کا احساس بھی نہیں ہوگا, کیونکہ جوانوں کے ساتھ اگر ہم ملتے رہیں گے تو ہمارا خون بھی تازہ رہے گا. ٹھیک ہے. تو باقی ایسوسی ایشن کی شمع جو ہمارے بزرگوں نے جلائی تھی وہ 10 بدست آگے بڑھتی رہی, اور پھر بھٹا صاحب کے ہاتھ میں آئی تو پھر, اور اسد صاحب کے, تو اللہ نے اس کو زیادہ عروج عطا کیا. مقبولیت تو مالک کے کرم سے ہوتی ہے. تو یہ سارے اعزاز ان کے نام لکھے تھے, اب ان کا جو درخت لگایا تھا سارے دوست پھل کھا رہے ہیں, اس روشنی سے سب منور ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. باقی جو عہدیدار ہوتے ہیں
جن کو جتنا بڑا عہدہ ملتا ہے ان کا ظرف بھی اتنا ہی وسیع ہونا چاہیے، ان میں برداشت بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ جب بہت سارے مختلف طبائع کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کی اپنے ذہن مختلف ہوتے ہیں، ان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، تو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسی بات ہو تو ساتھ ساتھ اس کو ڈیلیٹ بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ ایسی باتوں کا کچرا جو ہے وہ اذہان سے اور ہر چیز سے نکلتا رہے۔ تو بہت اچھا ہے جی، میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت لوں گا۔ جی ایوب بھٹی صاحب، میں تو یہ آپ کے ایجنڈے کا جو دوسرا پوائنٹ ہے جس میں ابھی ایجنڈے پر نہ جائیں، جنرل بات کر لیں، کیونکہ اینڈ پہ پھر دیکھتے ہیں ٹائم بچے گا، ورنہ ابھی میٹنگ میں ہم پارٹیسپینٹ کم ہے، یہ ہم میٹنگ رکھ لیتے ہیں جب بات شاہ صاحب، طالب صاحب، یہ ایک ایسی ٹیم تھی ہماری جو کہ ہمارے پروفیشن کو بہت اپ لے گئی۔ اب یقین کریں ہم 19 میں ہیں تو میں اپنے کالج میں تیسرا آدمی ہوں جو گریڈ 19، باقی سب لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، تو ایسوسیٹ پروفیسر 2 ہیں اور ایک 19 کا میں، اور یہ بڑی ایک عزت کی بات ہے۔ اور جتنا ہم نے کام کیا، میں نے، رفیق شاہ نے اور اقبال اسد صاحب، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے کتنے چکر ہم سیکریٹریٹ میں لگاتے رہے۔ اب چلو اللہ تعالیٰ نے پھل دے دیا ہے تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی کھائیں گی، تو میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ باقی آپ کو ہم نے آگے نمائندگی دی ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے نبھانا ہے، جذباتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں بس باقیوں کو ٹائم دو، ٹھیک۔ جی میاں نذیر صاحب سر بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی محترم رفیق شاہد بھٹا صاحب، ڈاکٹر اقبال حسین اسد صاحب، طالب صاحب، ایوب بھٹی صاحب، دیگر ساتھی، سب کو ویلکم کرتا ہوں، اس میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں احسان اللہ بھٹی صاحب کو، جن کی کاوش سے یہ ممکن ہوا۔ یقیناً یہ ایک ٹیکنالوجی سے بہترین فائدہ اٹھانے کا یہ موقع ہے جو انہوں نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ یہ اتنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنا ویسے کسی طور ممکن نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ ہمارے یہ ساتھی ویسے بہت محترم ہیں، جب بھی انہیں بلایا ہے یہ آئے ہیں، ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ بھٹا صاحب ہیں، اسد صاحب ہیں، طالب صاحب ہیں، ایوب بھٹی صاحب ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب آپ کو مبارکباد کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے اور اس کو ممکن بنایا کہ ہم کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہمارے لیے ایک طریقہ کا جو ہے نا وہ پورے سے انشاءاللہ دور کریں گے، اور ان کی زیر نگرانی انشاءاللہ ہمارا یہ فورم بہت آگے جائے گا انشاءاللہ۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ آج میں نا آپ سے نا ایک موضوع پر بات کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے مشاورت کی جائے کہ ہم اپنی ایسوسی ایشن کا آئین جو ہے اس کی ریویژن کر لیں۔ تو اس سلسلے میں نے نذیر صاحب سے رابطہ کیا تھا، ان سے بھی آئین جو ہے وہ میں نے منگوایا ہے، اس کو بھی دیکھا ہے، پی ایل اے کا آئین بھی دیکھا ہے، اور بھی ہم ایسوسی ایشن کے آئین کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں میری ریکمنڈیشن اگر آپ سمجھیں تو غزالہ جو یاسمین ہے فیصل آباد سے، وہ ایم فل کر رہی تھی، تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس ذمہ داری میں آئیں، تو انہوں نے میری جو ریکویسٹ ہے وہ مان لی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے جیسے سلیم ملک صاحب اچھے ہیں، اس کے علاوہ کمیٹی میں کون ممبر لائے جا سکتے ہیں جو ہمیں کانسٹیٹیوشن کی ریویژن میں مدد دیں؟ میں بات یہ ہے کہ میں ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں نا اپنا ضیاء الدین فاروقی صاحب، جہاں تک فہم و فراست کی بات ہے نا سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں کمیاں کوتاہیاں تو ہر بندے میں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بندہ اس معاملے میں وہ بہت بہتر ہے، لیکن جو اگر آپ نے ریویژن کرنی ہے، آپ نے ری وزٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا جو ہے کانسٹیٹیوشن، اس کے لیے میاں نذیر نے اس کے اوپر خاصا کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔
उस कमेटी में आप अगर वो ज़ियाउद्दीन फारूकी साहब आते हैं तो मेलन गुड, अगर वो नहीं आते तो कम से कम मियां नजीर साहब को आप जरूर रखें, क्योंकि इन्होंने इस सिलसिले पे काफी काम किया हुआ है। गजाला साहब हमारे लिए जाहिर है जो आए तो हम तो उसको मोस्ट वेलकम करते हैं, जो भी बंदा आए ना वो हमारे लिए बहुत मोहतरम होना चाहिए, क्योंकि जो बंदा खुद पेश करता है ना अपने आप को, जी मैं, उससे बड़ी क्या बात होगी, ये तो हमारे लिए एक नेमत से काम नहीं होती बात। तो मेरा अपनी राय क्या है, लेकिन मुशावरत अगर आपने करनी है लॉ के तहत, रूल एंड रेगुलेशन के तहत, तो असद की रहनुमाई आपको हासिल होनी चाहिए। और मियां नजीर साहब को आप मेरी रिकमेंडेशन है कुछ जी होगी जी, आपकी राय आ गई जी। तालिब हुसैन साहब आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं सर ये अर्ज करता हूँ कि जो आदमी इस मामले में माहिर हैं उनको आप लें, माहिर भी हूँ और टाइम भी देते हूँ। तो जैसे भुट्टा साहब ने कहा फारूकी साहब का, तो काबिलियत के लिहाज में उनमें कोई कमी नहीं है, उनसे आप इस्तेमाल करके उसको शामिल कर लें, मियां नजीर साहब को भी शामिल कर लें। क्योंकि कोरोना की सिचुएशन में आपने टेक्नोलॉजी यूज करके एक दूसरे से राब्ते करने हैं, ये सिचुएशन नहीं है कि आप करेंगे आप जाएंगे। तो मैंने जो दो का नाम लिया तो वो उसी शहर में है, मियां नजीर साहब तीसरे उनमें शामिल हो जाएंगे। जी अयूब साहब आप कोई बात इसमें मजीद क्या बात कर सकते हैं? मैं फैसलाबाद से दो जो आपने नाम लिए है ना, वो दी बेस्ट हैं। सलीम मलक ठीक है और वो गजाला भी ठीक। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरी राय में ये दो शामिल होने चाहिए साहब हमारे डिवीजन से, फैसलाबाद से। जी मियां साहब आप शामिल होंगे कमेटी में? बिल्कुल शामिल होऊंगा। मैंने एमफिल में ना असल में इसी एसोसिएशन पे मेरी रिसर्च थी, तो मैंने इसको देखा, इसमें ना बहुत सारी तरमीम की ज़रूरत है। मैंने भुट्टा साहब से भी जिक्र किया था उस वक्त, लेकिन हम नहीं कर सके इसको, तो ऐसा मौका नहीं बना, बस ये सर्विस स्ट्रक्चर के चक्करों में रह गए हम। तो बहरहाल इसमें है सर, गुंजाइश है, तो 2-4 पॉइंट तो ज़रूर हैं जिनमें अमेंडमेंट करनी है। तो ये मुशावरत कर लेते हैं, इसकी कापियाँ उनको भी साथियों को भेज के इस पे काम कर लेते हैं, और बाकी आइन्स को भी देख के कुछ उनसे रहनुमाई ली जा सकती है, और जो इसमें अमेंडमेंट करनी है वो जरूरी है वो की जाए। एक तो सबसे बड़ा तो एक फिर हम तीन रुकनी कमेटी बना दें या इनके साथ मैं भी शामिल हूं, आप क्या समझते हैं? हाँ आप भी शामिल हो जाएं, ठीक है। तो फिर 3 रुकनी कमेटी मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर लेगी, इसमें मुझे भी थोड़ी आसानी रहेगी कि इनपुट मैं इनको दे लूंगा इजीली। आप भी काम करेंगे, मैं भी, मेरे साथ थोड़ी शेयर हो जाएगा, मैं आप में कोऑर्डिनेशन भी कर लूंगा। एहसान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अब आपकी चाहिए, हमें मदद चाहिए। इकबाल सर सब पूछ ये रहे थे कि हमने आइन जो है रिवाइज करना है अपनी एसोसिएशन का, तो उसमें जो बात है वो ये हुई है कि दूसरी दो सलीम मलिक साहब और गजाला यास्मीन और मियां नजीर जो हैं ये इसमें कमेटी में आ रहे हैं। तो आप अपनी राय जरा देना चाहें तो दें। मेरे ख्याल में ये बहुत मुनासिब कमेटी है, अच्छी बात है। वो फैसलाबाद के भी दो, और मियां नजीर साहब जैसे थीसिस कह रहे हैं, वो एसोसिएशन का रोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो आप भी मुशावरत करें, 4 रुकनी कमेटी बना लें, छोटा मोटा जो मशवरा है भुट्टा साहब और मुझसे ले लें, और ये बेहतर और अच्छी ठीक है कमेटी, ये ठीक है, इसी तरह इसको चलने दें। मेरा तो यही है। मजीद एक और चीज पे मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं कि हम ना, हमारी जो लाइब्रेरीज है इसमें ऑटोमेशन नहीं है, तो हम ऑटोमेशन की तरफ गए हैं। पहले मैंने लिम के ट्रेनिंग्स करवाई है, तकरीबन कोई 40 के करीब लाइब्रेरियां हैं जो लिम्स की ट्रेनिंग लोगों ने हासिल कर ली है। अब मैंने वो लिम्स को सीख लिया है, में क्यों ना अपनी एडिशन का एक सॉफ्टवेयर बनवा लें। इस सिलसिले में मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, हम उनसे सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं और ये मेरे लिए पॉसिबल है। आपकी इसमें क्या राय है? उसके मैं बता देता हूँ, 2 पोर्शन होंगे। एक पोर्शन होगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी, कंप्यूटर पे चलाएंगे, वो हम फ्री में सबको देंगे। उसका फिर एक ऑनलाइन वर्जन होगा, उस ऑनलाइन वर्जन को हम फ्री नहीं करेंगे, वो हम अपने मेंबर्स के लिए और बाहर से जो मेंबर्स आएंगे, क्योंकि वो डेटा का हमें इशू होगा, उसमें डेटा की हमें पेमेंट करना पड़ेगी, तो उसको हम फ्री नहीं रखेंगे। अपने मेंबर्स के लिए हम
फ्री करेंगे, लेकिन जो बाहर से अगर कोई मेंबर हमारे साथ आना चाहे तो हम फ्री नहीं रखेंगे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर की जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो हम फ्री में सबको दे देंगे। तो आपकी इसमें क्या राय है? ये राय जो आपने इसकी तफसील बयान की है, ये PCLA के हवाले से ये अच्छी बात है। हमारा एक अपना इंडिपेंडेंट जो है ना सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और उसमें जो है अपना क्राइटेरिया समझ लें सॉफ्टवेयर का, या इसको जो प्रिपरेशन के मराइल हैं उसमें जो है एक तो जिनके लिए बनाया जा रहा है उसमें आप जो है आपकी शमूलियत और आपका जो रोल है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ वो जो है अपना इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट जो होते हैं, जो अदर दैन प्रोफेशन होते हैं, IT के होते हैं, उनका उसके हवाले से प्रिपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के हवाले से उनका रोल भी बहुत अहम है। अगर दोनों का इश्तराक हो जाए तो वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होता है। और लाइब्रेरी अपना PCLA का एक होना चाहिए, एक ओवरऑल पंजाब की कॉलेजेस की लाइब्रेरियों के लिए और उसकी बेहतरी के लिए। ये आपका जो भी ख्याल है ये बहुत बेहतर है और बेहतरी